چغلی کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی کسی بات کے بارے میں زبان کھولنے کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں، ایک ایکسیپشنل صورت ہے، مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ لیکن مظلوم کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ ہر وقت اپنی بات بتاتا پھرے۔ ہاں، ظلم کے ازالے کے لیے تعاون کرنے کا اصول دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کرام نے کہا، مظلوم کی مدد کا تو ہمیں پتہ ہے، یہ بتائیں کہ ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا، اسے ظلم کرنے سے روک دیں۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب ایک شخص نے دوسرے کو اپنے ہاں مہمان رکھا، لیکن صحیح طور پر اس کی مہمان نوازی کا حق ادا نہیں کیا۔ اس نے وہاں سے آنے کے بعد لوگوں سے کہنا شروع کیا، میں فلاں صاحب کے گھر مہمان ٹھہرا، لیکن اس نے مہمانداری کا حق ادا نہیں کیا۔ اس طرح اس شخص نے برائی کا اظہار کیا، لیکن چونکہ یہ مظلوم شخص تھا اس لیے اسے اظہار کی اجازت دی گئی۔ ہمارے یہاں نارملی شادی کے بعد لڑکیاں اپنے شوہر کا گلہ کرتی ہیں، سسرال والوں کا گلہ کرتی ہیں اور کرتی ہی چلی جاتی ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کو کلی طور پر اجازت مل جاتی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہو گیا تو انہوں نے چور کا برا بھلا کہنا شروع کیا۔ ایک بار کیا، پھر دوسری بار جب تذکرہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیوں چور کا بوجھ ہلکا کرتی ہو؟ یعنی ایک بار تو آپ نے بیان کر دیا، بار بار کہو گی تو اس کی وجہ سے چور کا بوجھ ہلکا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ برائی پر زبان کھولنے کو پسند نہیں کرتا۔ کسی انسان کو کب یہ احساس ہوتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں، اس جہان کا بادشاہ، سب سے عظیم ہستی بھی اس بات کو سن رہی ہوگی؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شعور دلایا ہے، وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اگر تم نیکی اعلانیہ کرو یا اسے چھپا کر کرو یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بلا شبہ اللہ تعالی ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا، پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نیکیاں اور درگزر کرنا دونوں کام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اب میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو یہ سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، کیسے محبت ہوگی؟ کیسے اللہ کا قرب ملے گا؟ معاف کرنے سے، انسانوں کو معاف کر کے آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ نیکیاں کرنے سے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو نیکی خواہ چھپا کر کرو یا اعلانیہ کرو، نیکی تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے گی۔ نیکی کتنا بڑا عمل ہے، نیکی سے محبت کرنا سیکھیں، اللہ تعالیٰ سے نیکیوں کی محبت مانگیں۔ اور جہاں تک معاف کرنے کا تعلق ہے، رب العزت کا فرمان ہے، خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ آپ درگزر اختیار کریں،
نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کے لیے اپنی ذات کی مثال دی ہے، دیکھو میری طرف میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں۔ انسان تو قدرت نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی مثال دی ہے کہ دیکھو میرے پاس پوری قدرت ہے، انتقام لے سکتا ہوں، اس کے باوجود معاف کر دیتا ہوں۔ اگر آپ بھی معاف کرو گے تو یقین رکھو اللہ تعالیٰ کھلے چھپے سب کو جانتا ہے، وہ کبھی تمہارے عمل کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے توجہ دلائی ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے، تواضع اختیار کرنے والے کو۔ کیونکہ انسان کے اندر غصے کی وجہ سے بار بار یہ بات آتی ہے اب کی بار بھی چھوڑ دیا تو اس طرح سے دوسرے کو اور موقع مل جائے گا چڑھائی کرنے کا۔ تو چڑھائی اعلیٰ فعل نہیں ہے، اچھا فعل نہیں ہے۔ اگر کسی نے آپ پر چڑھائی کی اور آپ اچھا محسوس نہیں کر رہے ہو تو اگر آپ جوابی چڑھائی کریں گے تو تب اللہ تعالیٰ اچھا محسوس کریں گے یا انسان؟ نہ رب اچھا محسوس کرے گا نہ انسان۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی پر ایمان لاتے ہیں اور کسی کا کفر کرتے ہیں، اور وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اس کے درمیان ہی میں کوئی راستہ بنا لیں۔ یہ بات بڑی عجیب ہے کہ کوئی کفر کرے یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائے، یا اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور اس کے رسولوں پر ایمان نہ لائے۔ کیسے یہودی حضرت موسیٰ تک سب پیغمبروں پر ایمان رکھتے تھے، حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو 2 نبیوں پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور باقیوں پر ایمان رکھتے تھے۔ یہاں رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھ کے اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ماننا اور اس کے رسولوں کو نہ ماننا، یا اللہ تعالیٰ کو ماننا اور اس کے کسی رسول کو ماننا اور کسی کو نہ ماننا، یہ سب تفریق کرنے والی باتیں ہیں۔ اور یہاں یہ جو بات کہی کہ وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ درمیان ہی میں کوئی راستہ بنا لے، تو یہ آج کل کے مسلمانوں کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ وہ چاہتے ہیں ایمان اور کفر کے درمیان کوئی راستہ بنا لیں، ایمان اور کفر کے درمیان، تاکہ مسلمانوں میں بھی شمار ہوں اور دنیا داری کا بھرم بھی برقرار رہے۔ قرآن پر ایمان رکھنے والے کس زبان سے کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا کہ دنیا میں بھی تو رہنا ہے، دنیا بھی تو نبھانی ہے، دنیا میں رہنے کے لیے جتنے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں وہ سب اس دین میں ایک نئی بات ایجاد کر کے ایک نیا سلسلہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو حقیقی کافر قرار دیا ہے۔ فرمایا اولئک ھم الکافرون حقا، یہی لوگ حقیقی کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور انہوں نے ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہ کیا، یہی لوگ ہیں، انہیں جلد ہی اللہ تعالیٰ ان کے اجر سے نوازے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اس سے مراد مسلمان ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، تمام انبیاء، تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ رکوع نمبر 2 ہے، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر
आसमान से कोई किताब उतार लाएं, सो वो तो यकीनन मूसा अलैहिस्सलाम से इससे भी ज्यादा बड़ा सवाल कर चुके हैं। चुनांचे उन्होंने कहा कि हमें अल्लाह ताला को बिल्कुल सामने दिखा दो। तो उनके जुल्म की वजह से उन्हें बिजली की कड़क ने पकड़ लिया। फिर उन्होंने बछड़े को माबूद बनाया। इसके बाद कि उनके पास वाज़ेह निशानियां आ चुकी थीं और हमने उससे दरगुजर किया और हमने मूसा को वाज़ेह गलबा दिया। यहूदियों की एक जमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुई थी। कहने लगे, मूसा अलैहिस्सलाम हमारे पास तख्तियां लेकर आए थे, तौरात की अलवाह लेकर आए थे, आप भी अलवाह पर लिखा हुआ कुरान लेकर आए, हम मान जाएंगे। उस पर यह आयत नाजिल हुई तो उन यहूदियों में से एक शख्स घुटनों के बल गिर पड़ा, कहने लगा, अल्लाह ताला ने आप पर, मूसा अलैहिस्सलाम पर, ईसा अलैहिस्सलाम पर और किसी पर कोई चीज नाजिल नहीं की। उस पर अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल की, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, उन्होंने अल्लाह ताला की कदर ही ना जानी जैसा कि उसकी कदर करने का हक है। और हमने उनसे पुख्ता अहद लेने की वजह से उन पर पहाड़ को उठाया। पहाड़ से मुराद कोहे तूर है। और हमने उनसे कहा कि दरवाजे में सजदा करते हुए दाखिल हो जाओ। और हमने उनसे कहा कि हफ्ते के दिन में तुम ज्यादती न करो। और हमने उनसे एक इंतहाई मजबूत अहद लिया था। यहूदियों से लिया जाने वाला मीसाक है। तूर के दामन में क्या ही वो अजीब मंजर था। क्या आप अपने तसव्वुर की आंख से उस दौर में और तूर के दामन में पहुंच सकते हैं जहां बनी इसराइल के 70 सरदार मौजूद हैं? ये वो अफराद हैं जो उनमें से इल्म वाले थे और इबादत गुजार थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने खुसूसी तौर पर कॉल किया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें अपने साथ लेकर आए थे। तो अल्लाह ताला ने जब उन पर अपनी किताब नाजिल करनी थी, उससे पहले इतनी अजीबो गरीब सूरत हाल पैदा हुई। आप इमेजिन करें जैसे आप क्रॉक्रम के सिलसिले में किसी जगह पे मौजूद हैं, या हिमालय के सिलसिले में, या आप जैसे स्वात जाते हैं या नारायण कागान वगैरह जाते हैं। अब एक पहाड़ी सिलसिला है, अचानक पहाड़ को जड़ से जमीन से उठा लिया गया और उनके सरों पर लाकर खड़ा कर दिया गया। ये वो मंजर है जिस मंजर में उन्हें अल्लाह ताला का कलाम दिया गया था। तो तूर के दामन में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के नुमाइंदों से अहद लिया था कि तौरात के अहकामात को मानेंगे। और इसका तज़किरा हमें सूरह अल-अराफ में मिलता है। और जब हमने पहाड़ को हिलाकर उनके ऊपर उठा दिया, गोया कि वो साहिबान है, और उन्होंने यकीन कर लिया कि यकीनन वो उन पर गिरने वाला है, उस वक्त उन्हें कहा गया था, जो कुछ हमने तुम्हें दिया है इसे मजबूती से पकड़ लो और इसे याद रखो ताकि तुम बच जाओ। तो ये बनी इसराइल हैं, यहूदी, जो आज दुनिया के कसीर सरमाए पर कंट्रोल रखते हैं, नबियों की औलाद हैं। अंबिया के घरानों में पैदा होने के बावजूद उनके दिल दुनिया की मोहब्बत की वजह से सख्त हो गए थे। अल्लाह ताला ने उन्हें जब कभी जो हुक्म दिया उन्होंने मानकर नहीं दिया। रब्बुल इज्जत ने जब उनसे कहा कि इस शहर के दरवाजे में तवाज़ु इख्तियार करते हुए अल्लाह ताला के लिए खुशू करते हुए दाखिल हो जाओ,
تو خشوع کی بجائے وہ پوری ریلی اس طرح سے گزری ڈیمانڈز کرتے ہوئے اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اکھڑتے ہوئے. اور اللہ تعالیٰ نے جب ان سے کہا کہ ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرو, جو حد مقرر کی گئی ہے اس سے تجاوز نہ کرو, یعنی ترک عمل سے, یعنی ہفتے کے دن زیادتی نہ کرنے سے اس پر عمل تک نہ ہو کہ آپ ہفتے والے دن زیادتی کرنے لگو. اصل میں ہفتے کا دن مقرر کرنے کے لیے انہوں نے مطالبہ خود کیا تھا. جیسے مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن ہے, جیسے عیسائی اتوار کو اپنا خاص دن سمجھتے ہیں, ہفتے میں ایک دن. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک ایسا دن مقرر کر دیں جس دن میں ہم عبادت کریں اور دنیا کا کوئی کام نہ کریں. آج بھی یہودیوں کے یہاں ہفتے کے دن میں کوئی کام نہیں کیا جاتا, حتیٰ کہ لائٹس آف کرنا یا آن کرنا بھی نہیں. یعنی ہر ایکٹیویٹی رک جاتی ہے اور ان کا یہ دن صرف عبادت کے لیے مختص ہے. لیکن تاریخ میں ایک ایسا دن بھی آیا تھا, ایک ایسا وقت آیا تھا جب یہ ایک سمندر کنارے رہتے تھے اور یہ چاہتے تھے, ماہی گیر تھے, یہ چاہتے تھے کہ ہفتے کے دن کی مچھلیاں جو ہم نے پکڑنی تھی وہ ضائع نہ ہوں. تو انہوں نے ایسے نالے کھود لیے تھے جس سے مچھلیاں ہفتے کے دن اچھلتی کودتی ان کے گھروں کے اندر داخل ہو جاتی, اور ہفتے کے دن یہ انہیں پکڑتے نہیں تھے, وہ گڑھوں میں رک جاتی اور اتوار کے دن یہ سکون کے ساتھ مچھلیاں پکڑتے اور کاروبار کرتے. پھر اگلی نسل جب آئی تو اگلی نسل نے اس چیز کو بھی بالائے طاق رکھ دیا, پھر تو ہفتے کے دن میں ہی ان کا بزنس شروع ہو گیا. تو ایک پابندی جس کے لیے انہوں نے خود مطالبہ کیا, پھر اس کو پورا نہیں کر پائے, یہ اسی کا تذکرہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, اور ہم نے ان سے ایک پختہ عہد لیا تھا جس کی انہوں نے مخالفت کی. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ, چنانچہ ان کے پختہ عہد توڑنے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرنے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے اور یہ کہنے کہ ہمارے دل تو غلافوں میں ہیں, بلکہ ان کے کفر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. سو ان میں سے بہت ہی کم لوگ ایمان لاتے ہیں. تورات پر عمل کرنا یہودیوں نے ترک کر دیا, تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ نشانیاں دکھائیں, کچھ ایسے عذاب ان کے سامنے لا کر رکھ دیے جس کی وجہ سے ان کی زندگی تنگ ہو گئی. ان میں سے پہلا عذاب طوفان کی صورت میں تھا, پھر ٹڈی دل کی صورت میں تھا جو ان کی ساری فصلیں اور ہر چیز کھا گیا. اسی طرح سے ہر انسان اور ہر جانور کو جوئیں پڑ گئیں. اسی طرح مینڈکوں کا ایک عذاب آیا تھا. اسی طرح سے ایچ ڈراپ آف واٹر بلڈ بن گیا تھا. یعنی جیسے آپ اپنے فریج میں پانی رکھیں یا کسی گھڑے میں پانی رکھا جاتا ہوگا یا دریا کا پانی, یا اسی طرح سے جس چیز میں بھی پانی ہوتا تھا ہر چیز بلڈ بن جاتی تھی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا ید بیضا کا اور عصا کا. تو یہودیوں کا طرز عمل ہے, مسلمانوں کے سامنے اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے کہ مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب آنے کے بعد یہودیوں جیسی روش اختیار کر رہے ہیں. تو انہوں نے انبیاء کو بغیر کسی سبب کے جو انہیں قتل کا مستحق بناتا ہو, انبیاء کو قتل کر ڈالا اور یہ کہا کہ ہمارے دل تو غلافوں میں ہیں. جانتے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ وہ کہتے تھے کہ ہمارے دل تو علم سے بھرے ہوئے ہیں,
ہمیں محمد کے علم کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اس وجہ سے کم ہی لوگ ایمان لاتے ہیں. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم پر ان کے بہتان عظیم کی وجہ سے، یعنی سیدہ مریم پر انہوں نے الزام لگایا تھا نعوذ باللہ کہ یوسف نجار کے ساتھ زنا کیا، جس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. استغفر اللہ. اور ان کے کہنے کی وجہ سے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے رسول مسیح ابن مریم کو ہم نے قتل کیا، حالانکہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی چڑھایا، بلکہ ان کے لیے اس کی شبیہ بنا دی گئی. اور بلا شبہ جن لوگوں نے اس میں اختلاف کیا، یقیناً وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کے بارے میں گمان کا پیچھا کرنے کے سوا علم نہیں، اور انہوں نے یقیناً اسے قتل نہیں کیا. یہودیوں کا کہنا تھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان کا معاملہ ان پر مشتبہ بنا دیا. انہوں نے جسے قتل کیا وہ تو عیسیٰ علیہ السلام تھے ہی نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس دور کا ایک بڑا ڈاکو تھا. اس دور کے رومی گورنر نے یہودیوں کے مطالبے پر یہ کہا تھا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کرنا چاہتے ہو، یہ دیکھ لو عیسیٰ کو مصلوب کریں یا ڈاکو کو. جب یہودی اس بات کے لیے متفق ہو گئے کہ ڈاکو نہیں عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا جائے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی جرم تو نہیں تھا. عیسیٰ علیہ السلام جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے حواریوں سے کہا، کون اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہے جس پر میری شبیہ ڈال دی جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر جس نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی. پھر جب یہودی اس وقت کے گورنر کے کارندوں کے ساتھ اندر آئے تو انہوں نے جس شخص کو مصلوب کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے. اسی کا تذکرہ ہمیں یہاں ملتا ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے آج ہمارے بہت سارے اسکالرز جو ہیں اور ہمارے دور کے بہت سارے مسلمان اس بات کو برملا لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر نہیں اٹھایا گیا. قرآن مجید سے دیکھیے اللہ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا. اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی سازش پر عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی جانب آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھانے کو اپنی دو صفات سے ثابت کیا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کمال درجے کا غلبہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کمال درجے کی حکمت رکھتا ہے. اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان ضرور لائے گا اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے. سیدہ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پر اٹھا لیے گئے اور یہودیوں کے خیال میں وہ مصلوب کر دیے گئے، آج عیسائی مصلوب عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ لیے پھرتے ہیں ہر جگہ کہ عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہو گئے.
اور عجیب بات یہ ہے کہ ان کا انتظار بھی کرتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو قرب قیامت کی نشانی ہے۔ 100 سے زیادہ حدیث میں ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ ضرور بضرور عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، اور کلمہ صرف ایک اللہ کا ہو جائے گا۔ نزول مسیح کا تذکرہ کثیر احادیث میں ہمیں ملتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو مسلمان امام کے پیچھے نماز ادا کریں گے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک کے لیے وہی شریعت جاری رہے گی۔ تو ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے جو یہودی ہوئے، ہم نے ان پر پاک چیزیں بھی حرام کر دی جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی، اور ان کے بہت سو کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے یہ یہودیوں کے خلاف چارج شیٹ ہے، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ یقیناً انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور ان کے لوگوں کے مال کو باطل طریقوں سے کھانے کی وجہ سے، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے جو علم میں پختہ کار اور ایمان والے ہیں، وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر وہ ایمان لانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں، جلد ہی ہم ان کو اجر عظیم دیں گے۔ علم پختہ کار لوگوں سے مراد ہے جو دین میں ثابت قدم ہے، جو ثابت قدمی اختیار کرتا ہے نا۔ تو اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں ثابت قدمی نصیب کیسے ہوتی ہے؟ نفع مند علم میں پختگی کی وجہ سے انسان کو ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے۔ جن کا علم کچا رہ جاتا ہے، جو علم کی بات کو سمجھ نہیں پاتے، وہ عمل میں بھی پختگی اختیار نہیں کر پاتے۔ رکو نمبر 3 ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، ہم نے آپ کی طرف بھی بلا شبہ ایسے ہی وحی کی ہے جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد کے نبیوں کی طرف کی تھی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی پر یہودیوں کو شک تھا کہ آپ پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے یقین دلانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، وحی نازل ہونے کا معاملہ کوئی نیا تھوڑی ہے، پہلی بار تھوڑی وحی آئی ہے، اس سے پہلے سارے انبیاء پر وحی نازل ہوتی رہی ہے، اور آپ پہلے رسول تھوڑی ہیں۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، اور وہ رسول جن کے حالات یقیناً پہلے ہی ہم آپ پر بیان کر چکے ہیں، اور وہ رسول بھی جن کے حالات ہم نے آپ پر بیان نہیں کیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، خود کلام کرنا،
اللہ تعالیٰ نے جن رسولوں کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ان کی تعداد 25 ہے، لیکن جن کے نام اور حالات قرآن مجید میں نہیں آئے ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا۔ اللہ تعالیٰ کا خود کلام کرنا بہت بڑا اعزاز ہے۔ آدم علیہ السلام سے کلام کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا۔ وہ رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے تاکہ لوگوں کے لیے رسولوں کے بعد اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ رسول کیوں آتے ہیں؟ تاریخ کی ابتدا سے ہی اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص انسانوں کو کیوں منتخب کیا؟ رسول کس مقصد کے لیے آتے ہیں؟ رسول خوشخبریاں کیوں دیتے ہیں؟ ڈراوے کیوں دیتے ہیں؟ رسول اللہ تعالیٰ کے نمائندے کی حیثیت سے آتے ہیں۔ رسول ایکسٹرنل سپورٹرز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے عقل عطا کی، اچھائی برائی کی پہچان دی۔ یہ دو انٹرنل سپورٹرز ہیں، اندرونی طور پر مددگار ہیں۔ جسے نیکی اور بدی کی پہچان انسان کو فطری طور پر دی گئی، اور دو ایکسٹرنل سپورٹرز ہیں، رسول اور رسولوں کے بعد وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، اور دوسرے کتابیں۔ تو رسول جب بھی آئے انسانوں کو نیک اعمال پر خوشخبریاں دینے کے لیے آئے کہ آپ جنت کے لیے عمل کر رہے ہو، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو، کامیاب ٹھہرو گے۔ اور رسول ڈرانے کے لیے آئے، برے انجام سے بچانے کے لیے آئے۔ ایسا کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ لوگوں پر حجت قائم ہو جائے، تاکہ لوگ کل یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو پیغام ہی نہیں پہنچایا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس پر گواہی دیتا ہے جو کہ اس نے آپ پر اتارا، کہ اس نے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافی گواہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے بارے میں اتنی بڑی بات کہی ہے کہ دیکھو، جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر اللہ گواہ ہے، اور اس نے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور فرشتے بھی اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ کائنات کی دو بڑی گواہیاں ہیں، کیونکہ انسانوں کے پاس وحی کے بارے میں معلوم کرنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، وہ یقیناً گمراہ ہو گئے، بہت دور کا گمراہ ہونا۔ گمراہی میں دور نکل جانے سے مراد ہے کہ یہ لوگ گمراہی کی طرف بلانے والے ہیں، خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گناہ کی طرف بلایا، خود بھی خسارہ حاصل کیا، دوسروں کو بھی ہدایت سے محروم کیا۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ تعالی
ہمیشہ سے ایسا نہیں ہے کہ وہ انہیں بخش دے، اور نہ ہی یہ کہ ان کو کسی راستے کی ہدایت دے۔ ظلم کی وجہ سے انسانوں کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ظلم کا مطلب ہے حقدار کو اس کا حق نہ دینا، یا کسی چیز کو اس کے جائز مقام پر نہ رکھنا۔ تو انسان جب اپنے رب کا، اللہ تعالیٰ کی وحی کا، اس کے رسولوں کا انکار کرتا ہے تو ظلم کرتا ہے، کیونکہ رسول تو انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے، وحی اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئی ہے۔ جب کوئی انکار کرتا ہے تو اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے، اور جس نے وہ ہدایات بھیجی، جس نے وہ کلام بھیجا، اس پر بھی ظلم کرتا ہے۔ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، مگر جہنم کا راستہ جس میں وہ ابدالآباد تک ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ سے بہت ہی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو جہنم کا راستہ دکھاتے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے، اس لیے کہ ہر کسی کو اس کے عمل کی جزا ملنی چاہیے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق، اے لوگو یقیناً رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق لے کر آیا ہے، چنانچہ تم ایمان لے آؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ اور اگر تم کفر کرو گے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یعنی کسی کا کفر اللہ تعالیٰ کو نقصان نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ زمین و آسمان کا بادشاہ ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ گزرو، اور اللہ تعالیٰ پر حق کے علاوہ کچھ نہ کہو۔ یقیناً مسیح ابن مریم اللہ تعالیٰ کا رسول اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف القاء کیا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور مت کہو کہ تین ہے، تم باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی معبود ہے۔ یہ آیت نجران کے عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام تین الہوں میں سے تیسرے ہیں۔ یہ ان کی جانب سے غلوف تھا، اور عیسائی جو ہے وہ انجیل پر ایمان رکھتے تھے، اور غلوف سے مراد یہ ہے دین میں حد سے گزر جانا، دین میں جس چیز کا جو مقام اور مرتبہ ہو اس کو بڑھا کر کچھ سے کچھ کر دینا غلوف ہے۔ مثلا جو حکم مستحب ہے اسے واجب یا فرض کا درجہ دے دیا جائے۔ اسی طرح سے جو کوئی فقیہ ہے، مجتہد ہے، اسے امام معصوم بنا دیا جائے۔ غلوف کہتے ہیں یعنی کسی چیز کو اس کے جائز مقام سے ہٹانا، اور جیسے جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتی اسے اللہ تعالیٰ کی شریعت سمجھنا بھی غلوف ہے۔ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو انسان کے مرتبے سے اٹھا کر الہ کے مرتبے پر فائز کر دیا۔ کیا اب جانتے ہیں ایسا کیسے ہوا تھا؟
आसानी से तो नहीं होता। लोगों के अंदर, कौमों के अंदर बिलीफ्स में तब्दीली सदियों में आती है। और ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और उसके बाद वफात के बाद उनकी डेथ के तकरीबन 3 सदियां बाद ये तब्दीली आई थी। 3 सदियां ऐसे ही गुजर गईं और ये 4थी सदी थी जिसमें नाका की काउंसिल में बैठकर इन्होंने फैसला किया, यानी कोई 2500 लोग होंगे या 1800 लोग होंगे जिन्होंने मिलकर ये फैसला किया था कि ईसा अलैहिस्सलाम नबी नहीं है, खुदा है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि चंद 100 अफराद मिलकर सारे इंसानों के अकायद को बदल डालें। इसके तकरीबन 50-60 साल के बाद उन्होंने रूहुल कुदस को यानी जिब्रील अमीन को खुदा का दर्जा दे दिया। और 5वीं सदी के आगाज में सईदा मरियम की उलूहियत का अकीदा भी घड़ लिया। और यही काउंसिल थी, लोग फर्क थे लेकिन वही काउंसिल थी जिसमें बैठ के ये फैसला किया गया था कि ये मादर खुदा है, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ नहीं बल्कि चूंकि वो इलाह है इसलिए उनकी माँ है। आज मुसलमान भी ऐसे ही मामलात का शिकार है। कितने लोग हैं जो अल्लाह ताला के अलावा कोई भी हो, अगर कोई उसे मुश्किल कुशा समझता है, मुश्किल कुशा तो एक ही है। अगर आप ये समझे कि फला इंसान मुश्किल कुशा है, मुश्किल को दूर कर देगा, तो इससे बड़ी और क्या ज्यादती हो सकती है कि आपने अल्लाह ताला की सिफत को किसी इंसान में तलाश करना शुरू कर दिया। कितने ही लोग हैं जिनके यानी गाड़ियों पर और निकाह के मौके पर और लोगों को ये स्लोगन लगता है, या अली मदद। अब ये हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़ी शख्सियत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़द भाई, चौथे खलीफतुल मुस्लिमीन थे, बहुत ज़ुहद रखने वाले, नेकी में बहुत बड़े हुए आपके दामाद भी थे, सैयदा फातिमा के शौहर थे। उनका एक मकाम है, तारीखी एतबार से देखें तो हजरत हसन और हजरत हुसैन के वालिद थे। हजरत अली का दर्जा बहुत बुलंद है। आप फातिह खैबर हजरत अली थे। हजरत अली का जो मकाम है इंसान होने के एतबार से, हजरत अली हो या कोई भी इंसान हो, माफौकुल फितरी तौर पर कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। इस जान से जाने के बाद किसी की कुदरत कैसे हो सकती है जबकि जिंदा इंसान भी ये कुदरत नहीं रखता कि सबकी कोई कहीं भी मौजूद हो उनकी मदद कर सके। तो अल्लाह को छोड़कर उस पर भरोसा करना जो मट्टी में मिल चुका, अक्ल उसको तस्लीम नहीं करती, वहीं से उसका कोई सबूत नहीं मिलता। इसी तरह से अल्लाह ताला के नबी को हाजिर और नाजिर समझना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तरफ से आखिरी पैगंबर बनकर आए। आप खातमुन नबीयीन है, रहमतुल लिल आलमीन है, लेकिन आप खुदाई के दर्जे पर फायज नहीं है। क्या हमारे यहाँ नातों में ये बात नहीं कही जाती कि काबे की अजमतों का मुनकर नहीं हूं मैं, काबे का भी काबा, मीठे नबी का रोजा। अस्तगफिरुल्लाह। यानी अल्लाह के घर के ऊपर अगर आप नबी के रोजे को रखें तो बहरहाल इससे बड़ी ज्यादती कोई नहीं, जुल्म नहीं है। तो आज के दौर में भी गुलूफ के बहुत से सिलसिले मौजूद हैं। अब देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कल भी कसीदे कहे जाते थे,
لیکن بات یہ ہے کہ کسی قصیدے میں کسی انسان کو مقام خداوندی پر بٹھا دینا یہ توحید نہیں ہے، شرک ہے۔ اور حضرت حسان بن ثابت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ تم شعر کہو، جبریل امین تمہاری مدد کرے۔ اور جبریل امین کس اعتبار سے مدد کرتے تھے کہ وہ حق کہنے کے قابل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اللہ تعالیٰ پر حق کے علاوہ کچھ نہ کہو، یعنی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہ باندھو۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، اور مت کہو کہ تین ہیں۔ انتہوا خیرا لکم، باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تین خدا بنانے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ رکو نمبر 4 ہے، مسیح اس بات میں ہرگز آر نہ سمجھے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی ہے کہ وہ تو اپنے آپ کو اللہ کے بندے سمجھتے تھے، اور نہ ہی مقرب فرشتے، اور جو اس کی عبادت سے آر رکھے اور تکبر کرے تو عنقریب اللہ تعالیٰ سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ نبی بندوں میں سے چنے ہوئے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، مخلوق ہیں، جیسا کہ یہ فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سبحانہ، اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام عبادت کو اپنے لیے آر نہیں سمجھتے تھے، وہ تکبر کرنے والے نہیں تھے، وہ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والے تھے۔ بس جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیکیاں کی تو اللہ تعالیٰ ان کا پورا پورا اجر انہیں دے گا، اور اپنے فضل سے انہیں مزید بھی عطا کرے گا۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے آر سمجھا اور تکبر کیا تو وہ انہیں دردناک عذاب دے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے لیے نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ ایمان لا کر نیک عمل کرو گے تو کوئی تمہارے ثواب، تمہارے اجر کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک واضح دلیل آئی ہے، اور ہم نے تمہاری جانب ایک واضح نور اتار دیا ہے۔ چنانچہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا تو عنقریب وہ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا، اور انہیں اپنی طرف سے سیدھے راستے کی ہدایت دے گا۔ قرآن مجید پر ایمان رکھنے والے کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس کے کلام پر ایمان لائے۔ یہ قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والوں کی پہلی خصوصیت ہے۔ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا۔ سیدہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں اللہ تعالیٰ کی کتاب چھوڑ رہا ہوں، اگر اس کو تھامے رہو گے تو گمراہ نہ ہوگے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی جانب سے نور ہے جو اس نے نازل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عنقریب وہ تمہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے گا۔ یستفتونک، وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم، آپ کہہ دیجئے
اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے فل کلالہ، کلالہ کے بارے میں. اگر کوئی شخص فوت ہو کہ اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک ہی بہن ہو تو اس بہن کا اس کے ترکے میں آدھا حصہ ہے، اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس بہن کی اولاد نہ ہو. چنانچہ وارث اگر دو بہنیں ہوں تو ان دونوں کا ترکے میں 2/3 حصہ ہے، اور اگر مرد عورت کئی بھائی بہن ہوں تو ہر مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. میراث کے احکامات کے سلسلے میں سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی وہ یہی ہے، یستفتونک، وہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں کلالہ کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ نے کلالہ کے بارے میں جس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور جس کے اوپر کے رشتے بھی نہیں ہیں، یعنی اوپر باپ نہیں ہے اور نیچے اولاد نہیں ہے لیکن اس کے بھائی بہن ہیں اور اسی طرح سے بھائیوں کے بچے بھی ہیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ اس کی جائیداد کس طرح سے تقسیم کی جائے گی. یہ تھی سورہ النساء جس میں اللہ تعالیٰ نے معاشرتی زندگی کے احکامات دیے، عورتوں کے حقوق کے بارے میں اور خاندانی نظام میں ذمہ داریوں کی تقسیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خوب کھول کر بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں ہمیں اس سورت کو بار بار پڑھنے کی اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے پاک نام سے سورہ المائدہ کا آغاز کرتے ہیں. اس سورت کے بارے میں ایک عجیب واقعہ ہمیں ملتا ہے، اسی کی وجہ سے سورت کا نام المائدہ رکھا گیا. مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان آئے جس میں کھانے سجے ہوئے ہوں، وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا. اس کا تذکرہ ہمیں اختتام پر ملتا ہے. یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی، اس کی 120 آیات اور 16 رکوع ہیں. مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے یہ 5ویں سورت ہے اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے 112ویں سورت ہے. سورت کی فضیلت کے حوالے سے سیدنا عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں، سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت سورہ المائدہ ہے. ترمذی کی کتاب التفسیر کی روایت ہے 3063 نمبر پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ رکوع نمبر 5 ہے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگو جو ایمان لائے ہو معاہدوں کو پورا کرو. تمہارے لیے مویشی جانور حلال کر دیے گئے سوائے ان کے جو تم پر پڑھے جائیں گے، اس حال میں کہ شکار کو حلال سمجھنے والے نہ ہو جبکہ تم حالت احرام میں ہو. بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے. پہلی بات جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ایک تو یہ کہ کال دی ہے ایمان کو، ایمان کی وجہ سے ہی کو حکم ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے. اور پھر فرمایا اوفو بالعقود، معاہدوں کی پابندی کرو. اس میں ہر طرح کے معاہدے شامل ہیں، وہ معاہدہ بھی جو بندے اور رب کے درمیان ہے، وہ بھی جو انسانوں کے درمیان ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کی عبودیت کو قائم رکھنا، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کمی نہ کرنا، اور جو بندے اور رسول کے درمیان معاہدے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، آپ کی اطاعت کرنا. اور پھر وہ معاہدے جو رشتہ داروں کے درمیان ہیں یا عام انسانوں کے درمیان ہے، رشتہ داروں سے معاہدے کی صورت صلہ رحمی ہے.
کیا نکاح ایک معاہدہ نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک عہد ہے. یہ عقد عہد ہی ہوتا ہے کیونکہ عقدیں لگ گئی. تو یہ معاہدہ نکاح ہے بیسیکلی. اور اس کی وجہ سے کیسے نئی نسل وجود میں آتی ہے اور پھر رحم کے رشتے جیسے ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے ساری رشتہ داریاں اسی طرح بنتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے معاہدوں کی پابندی